بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. مطلب مجھے یہاں آئے ہوئے 12 14 سال 13 سال ہو گئے ہیں یہاں آتے ہوئے. پہلے اپنی کہانی تو سنائے سب کو. کہانی دوبارہ سناؤں؟ دوبارہ سنائے، نئے لوگ آئے، سارے نئے لوگ ہیں. اچھا ہاں صحیح والی سنانی ہے، تو مطلب پوری بیچ میں سے مائنس کچھ نہیں کرنا. اچھا ہاں تو میں آج سے 13 14 سال پہلے یہاں آئی تھی اپنی بیٹی کو لے کے. میری بیٹی کا نام دعا ہے. تو وہ بہت بیمار تھی. میں اسے ڈپریشن ہو گیا تھا. تقریباً 3 4 سال میں نے اپنا اسے ڈاکٹروں کو دکھایا سب کو. تو میری ساری جو ہے جمع پونجی اس پہ لگ گئی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی. تو ایک دن ہم دکھانے تو ڈاکٹر کو آئے تھے، ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے آئے تھے. ڈاکٹر رضوان ملے ہمیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمیں لے کے آئے تھے. پھر جب ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے وہاں ہمیں ڈاکٹر زینب ملی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھابھی آپ دعا کر لیں اور جو ہے ڈاکٹر جاوید ہیں ان سے ملیں، تو دعا روم ہے آپ کو وہاں لے چلتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. میں نے کہا چلیں آپ ہم چلتے ہیں. وہ ہمیں لے کے وہاں گئی. جب ہم وہاں گئے تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے ہی ہم نے فائلیں دکھائیں انہوں نے فائلیں اٹھا کے پھینک دیں. انہوں نے کہا بچی بیمار نہیں ہے، ماں باپ بیمار ہیں. تو مجھے تو ظاہری بات ہے غصہ آ گیا. میرے اتنے پیسے لگے ہوئے تھے فائلوں پہ. میں نے کہا یہ کیا کیا ڈاکٹر صاحب نے؟ پھر انہوں نے کہا بی بی میں کہہ رہا ہوں نا بچی بیمار نہیں ہے، والدین بیمار ہیں. میں پھر پریشان ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. ڈاکٹر زینب سے کہا کہ آپ اسے دعا کرائیں. تو ڈاکٹر زینب نے میری بچی کو دعا کرائی. جو 3 سال سے 21 گولیاں کھاتی تھی صبح دوپہر شام. 3 سال سے میری بچی نہیں سوئی تھی. ہم تڑپتے تھے، چاہے انجیکشن لگتے تھے چاہے گولیاں کھاتی تھی، بالکل بھی نہیں سوتی تھی. ہم بھی ساتھ روتے رہتے تھے کہ یہ کبھی سوئے گی بھی صحیح. اتنی تڑپتی تھی، ہم بھی ساتھ تڑپتے تھے. ڈاکٹر زینب کی دعا کرانے سے یہ کچھ لمحوں کے لیے سو گئی تھی. بس جیسے ہی یہ سوئی ہے نا مجھے اتنا یقین ہو گیا، اتنی تسلی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، میں تو پاگل ہو گئی کہ دعا میں کچھ ہے. اسی وقت مجھے یقین ہوا. فوراً سے پھر میں نے جو ہے سورۃ رحمان یہیں سننا شروع کر دی. میرے ہسبینڈ جو تھے وہ ڈی جی خان میں تھے، میں نے انہیں بھی کہہ دیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا دونوں میاں بیوی سنیں. میں نے انہیں کہا، انہوں نے بھی وہاں سننا شروع کر دی، میں نے بھی کی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا سب کو معاف کریں، اپنے خون کو. میں نے کہا ڈاکٹر زینب نے کہا، انہوں نے ہمیں دعا جو کرائی، ہم نے کہا ہمارا تو کوئی کسی سے بھی نہیں ہے، وہ نہ ہی اس وقت ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا. جیسے جیسے ہم سورۃ رحمان سنتے گئے ویسے ہی احساس ہوتا گیا کہ کچھ ہے، ہمیں کسی سے تکلیف ہے، سمجھ آتی گئی. پھر سب کو معاف کیا، دل صاف کیا. بس پھر اس کو چینجنگ آتی گئی. ہم خود حیران ہوتے گئے. 3 دن بعد ہم گھر چلے گئے. بس اس کی دوائی ختم ہو گئی. جو 21 گولیاں ڈاکٹر کہتے تھے آہستہ آہستہ اس کی ختم ہوں گی، ختم ہی نہیں ہوں گی. اس دن سے آج تک ہم آ رہے ہیں، دعائیں کروا رہی ہے یہ. تو ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے. پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ نا میرا بیٹا نہیں ہے.
मुझे बेटा चाहिए। उन्होंने मुझे कहा चल जा तुझे बेटा होगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे वहाँ, मैंने कराची दिखाया, लाहौर, मुल्तान इलाज किया। नहीं सिर्फ आपने कहा था या आपने कोई चैलेंज किया था कि नहीं बेटा नहीं हो सकता, या ये भी कहा था ना, ये बता नहीं मैंने रही, आपको पहले कहा था माइनस कुछ नहीं करना। बता रही हूँ ना, कराची गई हूँ, लाहौर गई हूँ, मुल्तान गई हूँ, डॉक्टरों ने कहा है कि बेटा आप मर जाएंगी, डॉक्टर साहब आपको बेटा नहीं हो सकता, यानी आप बच्चा पैदा नहीं करेंगी। सब ने यही कहा था। डॉक्टर साहब ने कहा था मैं जो कह रहा हूँ चल जा तुझे बेटा होगा, होगा भी बेटा, और बस एक है कि पंचतन पाक में से उसका नाम रखना। मैंने कहा आपको यकीन था कि जो कह रहे हैं हो गया? बस यकीन था। तो फिर मैं घर गई हूँ, फिर मैंने कहा है कि ना अच्छा मैं ठीक है कोशिश करती हूँ। फिर मैं जब घर गई हूँ तो मुझे जब बच्चा हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने उसको बताया, उसने कहा फ़ौरन से जो है ना आप इसको अबॉर्ट करा दें। तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन पे बताया कि मेरे साथ, उन्होंने कहा नहीं 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 ये गलती ना करना, कभी ना करना, होगा भी बेटा, मैं कह रहा हूँ, बस नाम यही पंचतन पाक में से नाम रखना है आपने। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने पहले भी मेरे अबॉर्शन हुए हैं, मेरा घर जो है सीढ़ियों वाला है, मेरा काम, मैं तो बेड रेस्ट पे हो जाती हूँ, तो वॉशरूम के साथ ही मेरा बेड लग जाता है, नमाज़ पढ़ती हूँ और मैं कुछ नहीं करती। डॉक्टर साहब ने कहा ऊपर जाओ नीचे जाओ जो कुछ भी करो कुछ भी नहीं होगा, तसल्ली रखो कुछ भी नहीं होगा। आप यकीन करें मैंने ऊपर नीचे हर जगह, फोर्ट मनरू, पहाड़ों पे, हर जगह में गई हूँ, पहाड़ों पे भी चली गई, इतना यकीन था, मैं चली गई। तो ना मुझे इजाज़त थी, मुझे तो इजाज़त थी ना, मैं चली गई। तो आज ये सामने बैठा है आप लोगों के, माशाल्लाह आज ये 11 साल का है, तो अल्लाह मियाँ ने मुझे दिया। फिर मुझे शौक़ था जब भी मेरा बेटा होगा मैं साइम रखूँगी, तो डॉक्टर साहब ने कहा था पंचतन पाक में से नाम रखना, फिर मैंने इसका नाम अली साइम रखा। फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा रख ले। फिर जो है ना ये तो हो गया मेरे काम तो मेरे सारे माशाल्लाह जो जो होने थे डॉक्टर साहब कहते वो तो तूने करा लिए, तो अब तूने जो है ना दुआ करानी है। अब मेरा मसला ये जा रहा है कि ना दुआ तो दुआ करवा रही है, मैं दुआ नहीं करा सकती, पता नहीं क्या मसला है, मैं दुआ नहीं करा सकती। दुआ अब डॉक्टर साहब को पता है ये दुआ की चोर है, ये दुआ नहीं करा सकती। अब किसने बताया डॉक्टर साहब को, मुझे ये नहीं पता, ठीक है ना। अब डॉक्टर साहब ने मेरी ये चोरी कहाँ से पकड़ी है, मेन बंदे को पकड़ के मुझे दे दिया है। मेन बंदा ये शाफिया बैठी है, इसको जब भी कोई मसला होता है ये फ़ोन पे डॉक्टर साहब से बात करती है, डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो कहती है दुआ की माँ के पास चली जा दुआ करा ले। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये डॉक्टर साहब को इनकार तो नहीं हो सकता मेरा, अब मैं क्या करूं, मैं दुआ कैसे कराऊं इसको, मैं ना मरती हूँ ना जीती हूँ, ये आ जाती है। डॉक्टर साहब ने भेजा है। एक भी कराई जा रही है, एक ही भी कराई जा रही है, इसी के बारे में पूछ रहे थे सवाल। नहीं आगे सुने तो सही। अच्छा आगे भी है, कहानी तो आगे है ना, जो मसला जा रहा है ना इसको तो सुने। अब इसको ना जब ये आती है दुआ कराने के लिए मर जाती हूँ, अब क्या करूँ, हुक्म आ गया है। तो मैं इसको जैसे ही दुआ, मैं इसको कहती हूँ अच्छा अपनी आंखें बंद करें, जैसे ही मैं इसको कहती हूँ अपनी आंखें बंद करें, मेरी हंसी स्टार्ट होती है। इस उनकी भी हंसी निकल जाती है। वो बेचारी तो आंखें बंद है उसकी, वो तो बंद है ना, उसको तो कुछ नहीं पता ना, वो तो मजलूम बैठी है।
अब मेरी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। फिर कैसे रोकती है? अब मैं परेशान हूँ, आगे क्या कहूँ, हंसी रुके तो कुछ कहूँ। हंस लिया करे, वही हो सकता है उसकी दुआ, वो उसको भी साथ देगी, वो अपने मसले से भूल जाएगी मसला। अच्छा, अब हंसती 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 नहीं रुकती हंसती, आगे क्या बोलूं। अब थक हार के जब थक जाती हूँ, आंसू निकलने लगते हैं आँखों से। काफ़ी टाइम गुजर जाता है, बेचारी वो आंखें बंद करके बैठी वो आंखें बंद करके बैठी है, आप हंस रही है। मैं हंस रही हूँ। फिर वो मैं कहती हूँ अच्छा 3 दफ़ा अल्लाह, 3 दफ़ा अल्लाह 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 कह के अपनी आंखें खोल दें। जो कुछ भी आपकी जहन में है आप दुआ मांगें और अपनी आंखें खोल दें। जैसे ही वो आंखें खोलती है, मेरा रोना स्टार्ट होता है होता है होता है, बंद ही नहीं होता। अब इसने ना मानी भाई को फ़ोन करके बता दिया कि इस तरह दुआ की। उन्होंने कहा मौज हो गई जी, मौज हो गई, दुआ हो गई, दुआ हो गई। अब तो इसकी दुआ हो गई। अब मैं परेशान हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, किसी और के साथ तजर्बा किया? नहीं, और फिर डॉक्टर साहब ने भेज दिया इसको, नहीं, अब आपने देखे ना, फिर भेज दिया डॉक्टर साहब 3 ने। बंदे तो कम से कम सैंपलिंग तो करें ना, अच्छा सैंपलिंग करें पहले ना, 5 से 6 बंदे पकड़े, किसी दूसरे को तीनों पे भेजे, experiment किसी करें। तीसरे को भेजे, फिर स्टार्टिंग उसी से हुई है। फिर वो दूसरे किसी 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद फिर आ गई है फ़ोन पे, हेलो डॉक्टर साहब ने कहा दुआ करानी है। कौन? वही शाफिया। अच्छा अच्छा मेरा कैंडिडेट कह रही है। नहीं, वही शाफिया। अच्छा जी, अब फ़ोन पे ये बैठी है, कहती है कोमल हंसना नहीं, दुआ करा दे। मैंने कहा अच्छा बहन नहीं हंसूंगी, कोशिश करती हूँ, नहीं हंसूंगी, मेरे अपने अख्तियार में होगा, कोशिश करूँगी। अब मैं अल्लाह मियाँ से दुआ मांग लूँ, अल्लाह मियाँ मुझे तो हंसी मोबाइल ना। में तो म्यूट भी होता है। अब वो कैसे करे, वो तो बंधी बैठी होती है बेचारी। वो नहीं, आपने करना था, दुआ की तरह सिखाना था म्यूट करना। तो म्यूट कर देगी तो मैं म्यूट कर दूँ, वो मेरी जब हंसी। आपने आंखें बंद करके मुश्किल से कह दिया ना कि अब दिल में 3 दफा अल्लाह को, उसके बाद आप म्यूट कर दे, कितनी देर तक आप हंस रही? फिर उसकी दुआ कैसे होगी। दुआ हो जाएगी, आपने आंखें बंद करा दी है ना। अब वो फ़ोन पे मैं हंसती जा रही हूँ, मैं हंसती जा रही हूँ, वो बेचारी आंखें बंद करके सुनती जा रही है मेरी हंसी को। यानी इतनी हंसी, मैं हैरान होती हूँ कि कैसे आ जाती है मुझे इतनी हंसी। अच्छा, मसला हल हो जाता है असल वाली दुआ हो हंसी जाती होती है, उनको भी दिखाओ ना जिनको पर तजर्बा हो रहा है। असल वाली हंसी होती है, बहुत ज़्यादा असल की असल होती है। कभी भी मुझे ऐसी दुआ हंसी हो नहीं जाती आई, है। आंखों से पानी आने लग जाता है, इतनी हंसी होती है, चुप ही नहीं होती। जब मैं ठीक थक है। जाती हूँ ना, तब जाके मेरी हंसी रुकती है। अच्छा, आपका हर दफा मसला हल हुआ, दुआ हो गई? लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल मेरी चाहे तबीयत हंसी से उसी हो वक्त ठीक या हो रोने जाती से है। हो, हमारा मसला ही नहीं है ये। अब मुझे परेशानी है कि अच्छा, कैसी दुआ चले, है ये। सारे लोग ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोमल है। असल में मेरा नाम उम्मे सलमा है। उम्मे सलमा है। हाँ जी। घर में किस नाम से पुकारते हैं? कोई कोमल कहता है, कोई मोम कहता है। अच्छा, ठीक है। चले जी, कोमल जी आज दुआ कराएंगी सबको, ठीक है। और नहीं, हम अब अपना सिपाही पूरा ट्रेन करके भेजेंगे कि ऐसे ही हमने आपको अब भेज देना? नहीं, सवाल ही बदल नहीं। अच्छा, कोशिश करूंगी नहीं, इंशाल्लाह। कोशिश नहीं क्या, आपने बस आपने सारी मैं भी दुआ तो की। यही चाहती हूँ ना कि मैं जिसमें हूँ वो मुझे हाँ, भी बिल्कुल तो ठीक आए बात ना, है, सब बिल्कुल। कराते हैं, मैं भी करा सकूँ ना। नहीं नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल इससे सही ना बात है। मैंने इतना कुछ हासिल किया है, बिल्कुल। तो मैं और भी चाहती हूँ कि आगे बढ़ूँ। मैं भी, सारे बढ़ चुके हैं, मैं पीछे तो ना रहूँ ना। नहीं नहीं, आपकी बड़ी प्यारी ख्वाहिश है और अच्छी बात है कि आपको ये खुद एहसास हुआ है और आपने खुद और मैंने इसमें- बहुत कुछ पाया है, मुझे पता चला है यहाँ से कि अल्लाह क्या है, अल्लाह का हबीब क्या है। और यहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। मैं समझती थी मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे अल्लाह के नाम पे देना आता है, लेकिन मुझे नहीं आता था, मैं गलत थी। मुझे यहाँ से पता चला है किस तरह दिया जाता है, किस तरह दिया जाता है, ये मैं जहाँ से सीखी हूँ। अब मेरे पास उतना कुछ नहीं है, जब था मैं देती थी, मैं खुश होती थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ जब आएगा तो यहाँ से जो सीखा है उसी तरह दूँगी। यहाँ से अभी भी दे सकती हैं, आपको इस दुआ तरह तो है ही।
جی میں نے کہا آپ کے پاس دعا ہے نا، وہ دیا کریں. وہی تو دینا چاہتی ہوں مگر ہنس ہنس کے بس کیسے آپ جیسے کومل جی کہتی ہیں نا، سب ویسے ہی دعا کریں گے. ٹھیک ہے، جب آنکھیں کہیں کی بند کر لیں اور جب کہیں آنکھیں کھولیں تو اپنے آنکھیں کھول لینا. اگر آپ نے سورہ رحمان پلے کرنی ہوئی نا تو وہ مجھے اشارہ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، جب اگر آپ نے دعا میں کہنا نا کہ سورہ رحمان پلے کر دو، وہ بھی کروانی ہے. پوری دعا کریں جیسے آپ کا جو دل کرتا ہے. نہیں وہ تو اصل میں نا خالی دعا کرا دے بس. ٹھیک ہے، ابھی خالی سے اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، جیسے کہتی ہیں کومل جی ویسے ویسے دعا کریں. سب اپنی آنکھیں بند کریں، کہیں آپ خود دعا کریں. سر اپنی آنکھیں بولنا ہے تاکہ سب کو اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے دل میں کہیں کہ میں نے اللہ کی خاطر سب کو معاف کیا. اللہ یہ جو امیدیں لے کے آئے بیٹھے ہیں ان سب کی امیدیں پوری کر دے میرے اللہ. اللہ یہ جس مقصد کے لیے آئے بیٹھے ہیں میرے مالک ان سب کی پوری کر دے میرے اللہ. میں گناہ گار ہوں میرے مالک، مجھ گناہ گار کو معاف کر دے میرے اللہ. اللہ میں بہت بڑی گناہ گار ہوں میرے مالک، میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ لوگ مجھ سے دعا کرا رہے ہیں میرے اللہ. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تیرے سوا، تیرے محبوب کے سوا. تجھے اسی کا واسطہ ہے. ان کی تمام نیک خواہشیں پوری کر دے میرے اللہ. یا اللہ سب کو معاف کر دے میرے اللہ. ہم سب گناہ گار ہیں تیرے آگے، سب گناہ گار سر جھکائے بیٹھے ہیں. ہم سب کو معاف کر دے میرے مالک، ہم سب کو معاف کر دے میرے اللہ. اللہ 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 اپنی آنکھیں کھول دے. آپ کو کیسا لگا دعا کرا؟ آج مزہ آیا ہے. یہ باتیں آج میں نے کی ہیں، پہلے کبھی نہیں کی. پہلے بس ہنسی ہوں اور روئی ہوں. اتنی پاور آ جائی ہے میرے اندر. آپ نے دعائیں کرانی ہیں، آگے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرائیں. جتنی زیادہ دعائیں آگے کرائیں گی نا ہوتا جائے گا. کچھ لوگوں کی ہو سکتا ہے ہنسی ہی دعا ہو، بیچارے پریشان اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے ہنسنے سے بھی اپنا تھوڑی دیر کے لیے دکھ بھول جائیں گے. لیکن آپ نے بڑی خوبصورت دعا کرائی ہے. سب نے دعا کی ہے. کوئی اپنا تجربہ شیئر کرے گا ان کی دعا کا؟ میں بولوں میں نے جب انہوں نے کاکی جی نے دعا کے لیے کہا آنکھیں بند کرو، تو جب میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے اس طرح نظر شظر کچھ بھی نہیں آیا. لیکن جب انہوں نے ہنسنا شروع کیا تو تب میں بالکل دعا میں تھی یا سیریس تھی، کوئی وہ نہیں تھا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں ایک دم سے بے اختیار ہنسنا شروع ہو گئی. اور مجھے سب فیل ہوا کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ پرابلی ان کی وہ لائن جو تار تھی، مجھے اس طرح فیل ہوا کہ وہ تار جو تھی وہی پرابلی ڈیفالٹ سیٹنگ سے کچھ ایسی آ رہی تھی یا جو بھی ہے. بہرحال میں نے ہنسنا شروع کر دیا.
اب چاہے یہاں پہ اگر کوئی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ بیٹھا ہوا ہے تو پرابلی وہ بہتر بتا سکتا ہے کہ جی شاید کوئی سائیکی کا کوئی معاملہ تھا یا جو بھی تھا, آئی ڈونٹ نو. وہ ہوا کہ ایک دم سے میں نے ہنسنا شروع کر دیا. ان کی ٹون چینج ہوئی ہے جب انہوں نے دعا کرانا شروع کیا, بولنا شروع کیا, تو تب تب بھی شروع مجھے ہنسی آ رہی تھی, اور وہ میں خود نہیں وہ کر رہی تھی, کنٹرول میں نہیں تھی میرے, مجھے ہنسی پھر بھی آ رہی تھی. اور انہوں نے جب بات کرنا شروع کی ہے, جس طرح دعا کرانا شروع کیا ہے, میں بالکل کوئی یہ نہیں کہوں گی کہ میں بہت ڈیپ دعا میں تھی, مجھے کچھ نظر آ رہا تھا یا کچھ بھی نہیں. کچھ نہیں میں سوچ رہی تھی, میری آنکھوں میں آٹومیٹک آنسو آ گئے. مجھے نہیں پتہ کیوں, نہ میں کسی جگہ جا کے مجھے ایسا لگا کہ میں نے کوئی تار پکڑی ہے یا کہیں میں کنیکٹ ہوئی ہوں یا کچھ بھی, بٹ آئی فیلٹ کہ میری آنکھیں خود بخود گیلی ہو گئی ہیں. اور جس طرح وہ بولتی گئی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جس طرح وہ پرابلی ان کا ایک فلو تھا, میں اس کے ساتھ ساتھ ہی بہتی گئی ہوں. اور جب انہوں نے کہا آنکھیں کھول دو, تو میں قریب تھی کہ میں رونا شروع ہو جاتی. یہ میرا ایکسپیرینس تھا, میرے لیے ایٹ لیسٹ یہ بہت ایک ڈفرینٹ دعا کا تجربہ تھا, کہ جس میں کوئی کچھ نہیں ہے کہ جی کچھ نظر آ رہا ہے کچھ. وہ اس طرح تھا کہ ایک سمندر ہے, وہ جس طرف موجیں اس نے ماری ہیں اسی طرح میں فلو کر گئی ہوں. پہلے ہنسی ہوں, اور اس کے بعد وہ ایک دم سے ہی جو ہے موڈ چینج ہوا, اور میری آنکھوں میں آنسو تھے, اور وہ ہو گیا. دیٹ واز ڈفرینٹ. اصل میں آپ نے سر کہتے ہوتے ہیں ظاہری سی بات ہے کہ وہ ایک اس طرح کی آپ کی اس کے ساتھ ہے, لیکن آپ کی دعا ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اصل پرپس کیا تھا؟ دعا, ٹھیک ہے. اور آج آپ نے کی تو آپ نے اس طرح سے آپ نے کہا کہ میں اس طرح نہیں, جس طرح بولی ہوں وہ پہلے نہیں بولی, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے نا, ان لفظوں سے اور ان چیزوں سے بھی فرق نہیں پڑتا. اصل وہ آپ کی سوچ ہے. آپ جہاں پہ جڑ کے دعا کرا رہی ہیں نا, ٹھیک ہے نا, اگلا بندہ اسی میں وہ بہتا جائے گا, ٹھیک ہے. آپ کو ہنسی میں بھی رب یاد ہے کہ میں نے اس کو رب کے سامنے پیش کیا, اور میں بھی اسی رب کے سامنے پیش ہوں, ٹھیک ہے نا, تو اس کی دعا ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہنسی ہیں یا نہیں ہنسی, ٹھیک ہے. یہاں پہ کتنے لوگ تھے, کچھ لوگوں کو تو ہنسی آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل دعا میں ڈوبے ہوئے تھے, انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑا. میں نے تو آنکھیں کھولی ہوئی تھی نا, تو وہ اپنی دعا میں ہی تھے. تو اس سے یہ کم سے کم آپ کو پروو ہو گیا ہے کہ بھئی دعا ہوتی ہے. جو بندہ وہ جہاں پہ کنیکٹ ہوا ہے نا, جب آپ نے اس کو رب کے سامنے پیش کر دیا, ٹھیک ہے, اب وہ بھی اس کا وہ بھی تو کنیکٹ ہوا ہے نا اس سے. اگر وہ اپنے فوکس پہ ہے نا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ ہنسی ہیں یا نہیں ہنسی, ٹھیک ہے. ہماری برادری والے ہی سمجھیں گے نا, جب کہیں کسی اور کو ہم کرا رہے ہوں گے وہ تو مجھے جوتیاں ماریں گے, کچھ نہیں کہیں گے, لے کے ہنس رہی ہو, کچھ نہیں کہیں گے, کوئی بات نہیں. آپ آگے آپ نے ابھی دعا کرائی ہے نا, آپ نے ابھی دعا کروائی ہے نا, ٹھیک ہے نا, کرائی ہے نا. پہلے سے آپ کو کیا لگا؟ پہلے سے آج کافی بہتر تھا نا. آپ نے بس دعائیں کراتی رہنا, آپ نے, پہلی دفعہ میں نے کرائی. ہاں, تو آپ کو لگا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. مطلب جو ڈر جو تھا آپ کے اندر, جو کہ میں بہن کو کرواتی تھی, بس یہی تک ٹھہری تھی, بس میں آگے کبھی نہیں جا سکوں گی, یعنی یہی تاکہ رہوں گی اور ہنستی ہی رہوں گی, مطلب میں بول نہیں سکوں گی. آج کیسے ہمت آئی, میں اتنا تھوڑا سا, وہ آپ کا جذبہ تھا نا, آپ کی لگن تھی, آپ خود چاہتی تھیں کہ میں آگے بڑھوں, شوق تھا آپ کو. بولوں میں آگے بڑھوں. ہاں, اتنا عرصہ ہو گیا لوگوں کو ایک میں آپ کو آپ جب لوگوں کو دعا کرواتی ہیں نا, ایک تو اپنی کہانی تھوڑی سی اس کو سنا دیا کریں, ٹھیک ہے, شروع یہاں سے کیا کریں, ٹھیک ہے نا. وہ جو آپ کی کہانی ہے نا, اصل میں وہ اثر ڈالتی ہے دوسرے پہ. جب ہم اتنے لوگوں کے اندر بھی بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی کہانی سنائیں, ٹھیک ہے, لوگ نہیں سناتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں کوئی بندہ بیچارہ ایک جگہ پہ آیا ہے نا, وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بیچارے کچھ نئے لوگ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ذرا میں اس کو تو سنوں, یہ بھی ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اس کو دیکھوں, اچھا یہ کیا بات کر رہا ہے, اس کا کیا مسئلہ تھا, اس مسئلے میں یہ پھر کتنے % ٹھیک ہوا, صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بیچارہ مٹیریلسٹک ہے, لیکن وہی والی بات ہے نا کہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ امید تو چاہیے ہوتی ہے نا, تو اس کو ایک امید مل جاتی کہ اچھا یار واقعی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن تو وہ اپنے گھر میں بھی پڑھ ہی رہا تھا, سورہ رحمان بھی اس نے بڑی دفعہ پڑھی ہوگی, ٹھیک ہے. تو آپ اپنی کہانی ضرور سنایا کریں. جو دعا کراتا ہے نا, کبھی کبھی تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا, وہ اگلا بندہ ویسے ہی کنونسڈ ہوتا ہے, وہ فوراً دعا کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. ایسی حالت ہوتی ہے, ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اتنی لمبی کہانی سنانے کی, آپ پاس ٹائم نہیں ہے, کوئی بیمار ہے, کچھ ہے, وہ آپ نے کروا دی دعا. لیکن جہاں پہ آپ پاس ٹائم ہو نا, وہاں پہ اپنی تھوڑی سی کہانی ضرور سنایا کریں.
اس سے کم ایک اثر آتا ہے اگلے بندے کے اوپر اور وہ بندہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ نا جیسے آپ نے یہ سنی ہوئی ہے، آپ بھول جانو گی. جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے تو اچھا ہے پرانی کہانی، جو نئے سنیں گے ان کو تو اچھی لگے گی، جو پرانی بار بار سنیں گے ان کو عجیب لگے گا کہ بار بار. نہیں تو ڈاکٹر صاحب کیا ابھی تک اپنی کہانی نہیں سناتے؟ مجھے یوں فیل ہوتا ہے، اس لیے میں کہتی ہوں نا کہ میری تو پرانی ہو گئی ہر وقت. آپ کی جو کہانی ہے وہی رہے گی، جہاں سے آپ جڑی تھیں، جس جگہ سے آپ کی تار جڑی تھی وہ وہی رہے گی، وہ نہیں ختم ہو سکتی. اور وہی آپ کو انسان کو بار بار وہ جب سناتا ہے نا اپنی کہانی، انسان کو یاد آتا ہے کہ میں کس جگہ پہ تھا، نہیں تو انسان خود بھی بھول جاتا ہے. جہاں ہم نئی جگہوں پہ جاتے ہیں، دعا کے ساتھ میں جاتی ہوں، وہاں میں رو پڑتی ہوں اور میں اپنا ایکسپیرینس سناتی ہوں. چاہے نئے ہوں چاہے پرانے ہوں، جب آپ دعا کرانے لگی ہیں آپ ان کو تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن اور اپنا ضرور سنایا کریں کہ آپ کس تکلیف سے گزری اور آپ کس، کیونکہ ابھی بھی آپ نے چھوٹی سی سٹوری سنائی ہے دعا کی، ٹھیک ہے نا. اصل میں تو 3 سال جو آپ نے پی کاٹی ہے اور آپ کس ڈاکٹر کے پاس گئے اور ہر ڈاکٹر نے ایک نئی بیماری آپ کو بتائی ہوگی. صحیح ہے، وہ بیماریوں کے نام پتہ نہیں اب آپ کو یاد بھی ہیں کہ نہیں یاد، لیکن وہ جو آپ کو ہر نئے ڈاکٹر کے پاس ایک نیا نسخہ ملتا تھا، وہ 3 سال کی تکلیف ایک 5 منٹ میں تو ایکسپلین بھی نہیں ہو سکتی. پیروں کے پاس گئے تھے، ہاں فقیروں کے پاس، کوئی جنات تھے، کوئی بھوت تھے، تعویذ پہنائے تھے، پیروں کے پاس جو ہے اس کو باندھ کے رکھتے تھے. بہت وہ تو لمبا پروسیس تھا نا. تو آپ کو دیکھیں نا، آپ کے ارد گرد لوگ ایسے ہیں نا جو بیچارے ان مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہاں جی. جس کو بھی اس طرح کا ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ حل نہیں ہو رہی، جی ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بیچارہ پاگل ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا، وہ پیر کے پاس بھی جائے گا، وہ بابے کے پاس بھی جائے صحیح گا، ہے. وہ چلے وظیفے بھی کرے گا، وہ ہر چیز کرے گا. تو یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے. تو لیا میں گئے تھے، اس نے کہا تھا اس کو نا مرگی ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تو اس نے مرگی کا علاج کیا تھا. تو اس نے کافی لمبا علاج تھا، وہ اس کے پاس کئی عرصہ اس کے پاس کرتے رہے. لئیے میں بہت جگہوں پہ گئے ہیں، مطلب ملتان الرحمہ ہاسپٹل میں رہے ہیں. 3 ماہ وہاں ہاسپٹل میں اکیلے پڑے رہتے تھے، امیاں بیوی، کوئی بھی نہیں پوچھنے آتا تھا. ماں باپ تھے، ہم تو بیٹھے رہتے تھے، ہماری تو اولاد تھی، ہم کہتے تھے یہ ٹھیک ہو جائے گی تو جائیں گے. ایسے انجیکشن لگاتے تھے کہ یہ تڑپتی رہتی تھی، ہم دیکھ کے تڑپتے تھے اس کو. ویٹ اس کا اتنا 100 kg سے بھی زیادہ ہو گیا تھا. 3 سوٹ لے کے میں اس کے بنواتی تھی، تب جا کے اس کے کپڑے بنتے تھے، اتنی ہو گئی تھی یہ. تو اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا، نہ کھانے کا پتہ نہ پینے کا پتہ. کھانا کبھی اتنا کر دیتی تھی کہ درمیان میں کچن میں پکاتی تھی، درمیان میں اس کے پاپا ٹھہرتے تھے اور کمرے میں اس کو بہن کھانا دیتی تھی. مطلب اتنی جلدی یہ روٹی مانگتی تھی، لیٹ نہیں ہونے دیتی تھی اس کو، اتنی بھوک لگتی تھی. کبھی 8 دن یہ نوالا بھی اندر نہیں لیتی تھی، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، پاگلوں کی طرح بھاگتی رہتی تھی. اتنی ہائی دوائیاں ہوتی تھیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں. اتنا پریشان تھے، اتنا مطلب پیسہ اتنا لگا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کیا بک گیا. مکان بک گئے، گاڑیاں بک گئیں، ہم نے سب کچھ اس پہ لٹا دیا کہ یہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے. جب میں یہاں لاہور آئی تھی نا، آپ یقین کریں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میرے بھائی نے مجھے پیسے دیے تھے اور میرا ہسبینڈ میرے ساتھ نہیں آئے تھے، میں بھائی کے ساتھ آئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ نا اب میں نہیں چلوں گا، جب تک میرے اپنے تھے تو میں گیا ہوں، یعنی برداشت نہیں کر سکے تھے، اب میں نہیں جاتا. تو میں ان کے ساتھ آئی تھی تھک ہار کے. بس پھر اللہ پاک جب کاٹنے کو آتا ہے نا بیماری کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر رستے بھی وہ خود بناتا ہے. اللہ پاک نے یہ رستہ بنایا، ہمیں زینب کے پاس پہنچایا، ڈاکٹر زینب کے پاس. اس نے ہمیں یہاں ڈاکٹر صاحب تک وہ لے آئی، تو یہاں آ کے ہمارا اللہ پاک نے مسئلہ حل کیا، جہاں ہمارا 1 روپیہ بھی نہیں لگا. آج 13 سال ہو گئے. تو ادھر سے ہمارے پاس اگر اللہ میاں نے ختم ہوئے تو ادھر سے ہمارا یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا
کہ کچھ بھی نہیں لگا اور کام بھی ہو گیا ہمارا الحمدللہ. بس شکر ہے اللہ کا, جتنا شکر ادا کریں بہت کم ہے. بڑی تکلیف سے گزری ہے میری بچی بھی اور ہم بھی, بہت تکلیف سے گزرے ہیں. لیکن اب اللہ کا شکر ہے اب بھول بھی گئے. ظاہر ہے جب خوشحالی آتی ہے تو بندہ بھول بھی جاتا ہے, بیماری ٹل جاتی ہے. پہلے تو نئے نئے تھے تو میں رو رو کے سناتی تھی ہر ایک کو, مجھے رونا بھی آ جاتا تھا. اب جو ہے کافی عرصے سے یہ ٹھیک ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اب بھولی بھی ہوئی ہوں کہ کس طرح ہم نے وہ ٹائم گزارا ہے, کس طرح تکلیف سے گزرے ہیں ہم یا بیوی, یا یہ کس طرح مشکل سے ہم نے وہ کیا ہے. بس اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہے. دل سے اپنی کہانی سنایا کریں لوگوں کو, جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر تو رکھتی ہے. صحیح کی بات ہڈ بیتی ہے اس کو بس اللہ کی خاطر سنایا کریں کہ میں تو اللہ کی خاطر, جیسے سر کہتے ہیں زبان کی زکات دینی ہے, تو میں تو اپنے رب کی خاطر یہ بتا رہی ہوں. صحیح ہے, وہ رب اس میں اثر بھی ڈال دیتا ہے, آپ روئیں نہ روئیں جتنی بھی بتائیں, صحیح ہے. رب اس میں اثر بھی ڈال دیتا ہے اور آگے جو ہے بندے کی دعا بھی ہو جاتی ہے. تو کسی کی دعا تو ایسے ہی ہو جائے گی نا کہ آپ اس کو کہانی سنائیں گی نا, اس کا آدھا مسئلہ تو اس کو لگے گا کہ میرا حل ہو گیا, اگر ان کا ہو سکتا ہے. ایک پیر کے پاس لے کے گئے تھے, اس نے کہا یہ درخت کے نیچے بیٹھی تھی, شادی پر گئی ہے تو نہ وہیں کوئی جن بیٹھے تھے, اس کو چمٹ گئے ہیں. ہاسپٹل میں نا یہ الرحمہ میں بیٹھے تھے تو یہ درخت کے نیچے بیٹھ کے اس کو پکڑ لیا, اس نے چھوڑتی ہی نہیں تھی. اس نے سن لیا کہ پیر نے یہی کہا ہے, اب یہ اسی درخت کو پکڑ کے بیٹھ گئی کہ نہ میں نے درخت کو ہی نہیں چھوڑنا, یہی میرا ہے. اس نے کہا یہ درخت کے نیچے ہی اسے کوئی وہ مسئلہ ہوا ہے اس کے ساتھ. سن جو لیا. اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیا تھا وہ. کوئی اب ہنستی ہے, کہتی ہے ماما کچھ بھی نہیں تھا, وہ ایسے ہی اس نے نا اپنے پیسے بنانے تھے. اس نے نا اسی وقت مجھ سے 50,000 لیا تھا اس پیر نے, ہم نے اس کو دے دیا تھا کہ لے جاؤ ہماری بچی کسی طرح. اس نے 2 تعویذ لکھے, اس کے گلے میں پہنا دیں, اس کو نہلا دیں, اس کو جو ہے نا درخت سے پیار ہے, اس کو درخت کے نیچے لے جائیں, اس کو درخت کے نیچے بٹھا دیں. ہم نے جا کے اس کو بٹھایا ہے تو یہ جو ہے نا اس کو چمٹ گئی ہے, اس کو چھوڑتی نہیں تھی کہ نا میں یہیں بیٹھی رہوں گی, میرے ماما مجھے یہاں سے نہ لے جائیں, مجھے یہاں سے نہ لے جائیں. رات تک دن تک وہیں بیٹھی رہتی تھی درخت کے نیچے. بس بڑا حشر ہوا ہے اس کا, بہت ہی مطلب مشکل زندگی تھی وہ. کافی سال تھے وہ, 3 سے 4 سال تھے, بڑے مشکل تھے. اچھا, ایک چیز آپ نے جو مینشن کی ہے کہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ ہی بتا سکتے ہیں, تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی عقل سے بھی بہت پرے کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور باقی رہی بات, آپ جو چیز ایک مینشن کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کہانی بتائیں گی تو سب جو ہے وہ بور ہو جائیں گے, تو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جب آپ ایون پرانی کہانی بھی سناتے ہیں نا تو ہمیں ایک ریمائنڈر ملتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز میں پھنسے ہوتے ہیں, آپ ایون پرانے لوگوں کے سامنے بھی جب وہ بات کرتے ہیں نا تو وہ ان کو بڑی ہیلپ فل ان کے لیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات رہی ہے ہنسی والی, تو میری خود کی ایسی دعائیں ایون میں وہ یہاں شیئر نہیں کر سکتی ہوں کہ وہ میں نے کس طریقے سے کروائی ہوئی ہیں. نارملی اگر کسی اور کے سامنے بھی میں بات کروں گی تو وہ میرا خیال ہے کسی گن سے بھری کوئی چیز کسی کو اس سے آگے نظر نہیں آئے گی. لیکن وہ جو دعائیں تھیں وہ بہت مشکل تھیں, پینفل بھی تھیں, لیکن جس طریقے سے میں نے کروا دی تھی, نہ میں ان کا ذکر کر سکتی ہوں نہ میں کچھ کہہ سکتی ہوں, لیکن جن کی دعا ہونی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. پھر لوگ ہنستے ہیں آپ پہ, کہہ کے کریں, تانے باتیں کریں, ان سے فرق نہیں پڑتا. آپ کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کام کر دیا ہے. باقی لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا نہیں کرتے, ان چیزوں میں نہ پڑیں. بس اتنی سی مجھے یہ چیز کہنی تھی. میں جو بات کہہ رہی تھی کہ اسی بات پہ کہ جی آپ کہہ رہی تھیں کہ پرانی بات ہے, میرے خیال میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اگر اپنی کوئی سٹوری 10 دفعہ بھی سنائی ہے نا تو اس میں سننے والے کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی چیز, ایک نیا آئیڈیا, ایک نیا پوائنٹ, ان کی اپنی کوئی بات نئی کوئی ضرور کھلتی ہے. صحیح اس طرح سر نے بھی جب بھی کوئی اپنا واقعہ سناتے ہیں تو وہ پرابلی کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ جی یہ تو بہت دفعہ سنی ہوئی ہے بات,
لیکن ہمیشہ وہ بات آپ پہ نئی طریقے سے کھلتی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ چیز نہیں، اس بارے میں نہ سوچیں کہ پرانی بات ہے اور لوگوں نے سنی ہوئی ہے. وہ ہر بار ایک نئے میننگ کے ساتھ ہر ایک پہ کھلتی ہے، یا کچھ لوگوں کے لیے کسی ایک کے لیے کھل جائے وہ بھی بہت ہے. صحیح ہے. چلیں ہر سال آتی ہوں تو نئی یہی اپنی اس کو نئی سٹوری بنا کے لے کے آؤں گی. یعنی میرے ذہن کو پتہ چل گیا ہے نا، میرے ذہن میں ایک چیز تھی نا کہ میں سننے والوں کے لیے یہ پرانی ہے، لیکن اب نئی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ہر ایک کے لیے نئی ہوگی، چاہے پرانے لوگوں کے لیے بھی ہے یا نئے لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ نئی ہے، یہ پرانی نہیں ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ کو اتنی تکلیف تھی، 3-4 سال آپ نے اتنی تکلیف میں کاٹے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پوری باتیں یاد نہیں ہیں، کچھ باتیں آپ کو بھول گئی ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو اسی طرح لوگ بھی کہانی بھول جاتے ہیں، انہیں ایک ایک لفظ یاد نہیں ہوتا. وہ جب آپ دوبارہ سے سناتے ہیں تو ان کے اوپر ایک نئی مطلب، یا انہیں اس دن اس کو وہی بات چاہیے. صحیح ہے. ایک بندہ پھنسا ہوا ہے، پتا مجھے بھی، میں بھی پرانی ہوں، مجھے ساری باتیں پتہ ہے. صحیح ہے. لیکن آج آپ نے بات کی ہے تو اس میں سے 1-2 پوائنٹ مجھے بھی کلیئر ہوئے. ٹھیک ہے. حالانکہ میں نے آپ کی کہانی پہلے سنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ آج مجھے دوبارہ بات سنوا دی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہر بندہ نا، یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندہ اپنے لیے اپنی بات لے کے جا رہا ہے. صحیح ہے. کسی کا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ اپنا رول پلے کر رہی ہیں، آپ کا کام تھا کہانی سنانا. انہوں نے اپنے طریقے سے بات لی ہے، انہوں نے اپنے طریقے سے دی ہے، ان کو کچھ سمجھ میں آئی ہے، ان کو آپ کی کہانی کا کوئی اور حصہ یاد رہے گا، مجھے کوئی اور حصہ یاد رہے گا، اس کو کوئی اور حصہ یاد رہے گا، اس کو جس کے لیے جو بات ہے. صحیح ہے. آپ جب آپ رب نے کام لینا ہوتا ہے نا آپ سے، آپ ساری زندگی بھی ایک کہانی سناتے رہیں، وہ اسی ایک کہانی سے کام لیتا ہے. صحیح ہے. آپ کے الفاظ پرانے نہیں ہوتے، کیونکہ آپ بول اس کے لیے رہی ہیں. صحیح. بول کس کے لیے رہی ہیں؟ جس کے لیے بول رہی ہیں نا، اس میں ایسا وہ ڈالے گا، آپ نے منہ پریشان ہونا. بس آپ بولتی رہے، میں اللہ کے لیے بول رہی ہوں بس. بس ایک چھوٹی سی چیز، میں دعا جب کوئی اور کرواتا ہے ڈاکٹر صاحب کے علاوہ، تو میں آج تک کبھی کنیکٹ نہیں ہوئی. کنیکٹ سے مراد مجھے ڈیپ یا نہیں، بس وہ کہتے ہیں بند کر لو کھولو، میں اپنی رٹی رٹائی سوچی سوچائی کہ میں نے یہ دعا مانگنی ہے، سوچی آج کی دعا ہوگی نا تو میں یہ. تو ان کی دعا میں جیسے مجھے نا ایک فیل اپنے لیے فیل آئی کہ کیوں، جیسے میں سوچی تھی کیوں ہنستی ہیں، تو میرے دماغ میں یہ کوسچن آیا کہ کیوں ہنستی ہیں، یہ کوئی بیوقوف نہیں. تو بہت ان کو تو میرے دل میں اپنے سوچ ہی آئی کہ جب یہ دعا کرا رہی ہوتی تو یہ تو ہوتی نہیں ہے، تو اللہ ہوتا ہے نا. تو اللہ ہنستا ہے، کون کتنا پلید کس کے آگے پیش ہو رہا ہے، کوئی ہنستا ہوگا ہمارے اوپر کہ ہم کتنے مطلب حقیر لوگ ہیں اور بڑے پارسا بن کے اللہ کے آگے پیش ہو رہے ہیں. کوئی ہنستا ہوگا ہمارے اوپر. ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہنستے ہو، کوئی ہستی ہو، کوئی چیز. تو یہ ہستی کیوں ہے؟ مجھے لگا یہ نہیں ہستی ہوں، کوئی اور ہنستا ہے ہمارا کہ کس کو کس کے آگے پیش کر رہے ہو. اور وہ پھر بھی اتنا ظرف والا ہے، مطلب سب کے پردے ڈھکے ہوئے. تو شاید ان کے اس میں وہ شاید کوئی ہنستا ہو، فرشتوں میں کوئی ہنستا ہو، کون کس کے آگے پیش ہو رہا ہے. تو مجھے اس میں بڑا پیارا سا لگا کہ ان کی ہنسی اصل میں یہ خود تو ہنس ہی نہیں رہی ہیں، کوئی اور ہی ہنس رہا ہے. جیسے آپ نے وہ پریگننسی والا کہا نا کہ سر نے آپ کو کہا کہ چاہے اوپر جاؤ چاہے نیچے جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو روح لے کے آنی ہے وہ تو لائے گئی. تو میں نا جب پریگننٹ کوئی بندی ہے، اس کی کوئی کمپلیکیشن ہو گئی ہے، بلیڈنگ نہیں رک رہی، یا ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ بچہ ابورٹ کرا دو، یا کوئی بھی اس کا مسئلہ ہے، تو جب بھی میں ان کو دعا کراتی تھی نا، کیونکہ وہ پریشان بہت زیادہ ہوتی ہیں نا، اور وہ آپ کو بھی بار بار کہتی ہیں کہ ہم میرے سے پہلے بھی ایسے ہوا تھا، یہ 7th منتھ میں ایسے ہو جاتا ہے، یہ 5th منتھ میں ایسے ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں وہ نہیں. تو میں خود بھی نا تھوڑی سی، جیسے بندہ تھوڑا سا ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہو جاتا، تو میں خود بھی کہتی تھی اچھا چلو یار جیسے تمہارا ڈاکٹر کہہ رہا ہے نا ویسے کر لو، مطلب ساتھ ساتھ دعا کرتے رہو نا. تو ایک دفعہ نا یہاں پہ دعا پہ کسی کاکی نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک بندی تھی، وہ مطلب اس کی کوئی کمپلیکیشن تھی، تو وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ میں نے ہاسپٹل جانا ہے. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ جس روح نے آنا ہے نا وہ تو آ کے ہی رہے گی، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، تو تم نہیں جاؤ گی کہیں. تمہیں جو میں نے دعا بتائی ہے نا یہی تمہارا ٹریٹمنٹ ہے.
تو وہ بندی نا مطلب ظاہر ہے کہ وہ دعا اس نے کی ہوئی تھی ان سے, تو وہ اس نے کہا اچھا چلیں جیسے آپ کہتی ہیں. تو انہوں نے کہا وہ 2-3 دفعہ وہ پریشان ہوئی, اس نے مجھے کہا, میں نے اس کو یہ کہا کہ تم نے نہیں کہیں جانا, بس دعا کرو, پانی پیو, اور جو جیسے سر ہمیں بتاتے ہیں. تو وہ اس کا پھر بیبی ہوا, بالکل ٹھیک ہوا جیسے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے, اس طرح سے نہیں ہوا یہ وہ. اور وہ تو دعا کروانے والی تھی نا, تب بھی میں نے یہ سوچا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ جو سر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا کتنا یقین ہے, جب آپ کسی کو دعا کرا رہے ہیں آپ پورے یقین سے کروائیں. تو شاید میرے یقین میں ہی کمی ہے, میں ہی گھبرا جاتی تھی کہ یار واقعی میں اس کو کہہ دوں نہ جا ڈاکٹر میں, تو کوئی اس کا مسئلہ ہو جائے بعد میں, تو یہ مجھے کہے گی کہ میرا بچے کا مسئلہ تھا اور تم نے مجھے کہہ دیا کہ نہیں جانا ہاسپٹل, یہ وہ نا. تو ایک چیز وہ تب میں نے لرن کی, اور دوسرا جب آپ پہ تو خود بیتی ہوئی ہے نا, آپ تو مریض تھی نا وہ والی, صحیح ہے. جس کو کوئی کہتا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. تو پھر مجھے یاد سمجھ آئی کہ ایک ڈاکٹر جو ہے دعا کرانے والا, اس کی بھی کنوکشن, اور پھر پیشنٹ اس دعا کو کیسے لے رہا ہے. آپ نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر مطلب اللہ نے دینا ہے تو اللہ کے سپرد ہے, تو میں تو اوپر بھی جاؤں گی نیچے بھی جاؤں گی, گھومنے پھرنے بھی اجازت سے, لیکن میں کروں گی سب کچھ نا. آپ بھی پھر اس چیز کے اوپر قائم ہو گئی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چیز کر دی. تو یہ 2 وے ہوتا ہے, اور یہ ہو بھی جاتا ہے اس طرح سے. نہیں, میرے جو ہے نا 4 ابارشن ہوئے تھے, تو وہ میں جو ہوں نا بیڈ کے ساتھ جو ہے نا باتھ روم کے ساتھ ہی بیڈ رکھواتی تھی میری ساس. تو 7 منتھ 5 منتھ تو ہو جاتا تھا مسئلہ میرا. تو مجھے ڈر لگتا تھا. تو جو میرا فیملی ڈاکٹر تھا نا, اس نے سختی سے منع کیا ہوا تھا. پھر اس نے مجھے لاہور, کراچی, ادھر ادھر بھیجا تھا, سب نے منع کیا تھا سختی سے. میرا ہائی بلڈ پریشر ہوتا تھا, جس کی وجہ سے بچہ ابارشن ہو جاتا تھا, تو میرا بھی خطرہ ہو جاتا تھا. یعنی میں جو ہوں نا ختم ہو جاتی تھی بالکل, یہ رو دھو بیٹھتے تھے. تو میرے خاوند کو بھی پریشانی تھی کہ 2 بیٹیاں ہیں, کافی ہیں, ایک دعا ایک عروسہ تھی, بس کافی ہے, ہمیں یہی بیٹا نہیں چاہیے. مجھے بڑا شوق تھا کہ بیٹا ہو. تو جب ڈاکٹر صاحب کے پاس میں آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہوگا بیٹا. تو میں نے پھر جب یہ وہ کیا نا, تو مجھے یقین ہو گیا تھا. ایک یقین جو ہے نا سب سے بڑی وہ ہے, آپ یقین رکھیں. جب میرا وہ فیملی ڈاکٹر تھا, اس نے مجھے جیسے ہی میں نے اس کو بتایا نا, اس نے کہا جلدی سے آپ جو ہے نا, دن اتنے نہیں ہوئے آپ. میں نے کہا میں اگر ایسے ہی لکھی ہے تو مر جاؤں گی. اس طرح ایسے ابارشن کے ساتھ, بچے کے ساتھ میری موت لکھی ہے, کوئی روک تو نہیں سکتا. مر جاؤں گی تو مر جاؤں گی اگر اسی طرح لکھی ہے, لیکن یہ میں ایسے نہیں کروں گی. اب پھر کہتا ہے کہ اتنی عمر ہو گئی, اگر بیٹی ہوئی تو. میں نے کہا ہوگی تو ہو جائے گی, مجھے تمہیں تو بیٹا چاہیے. میں نے کہا بیٹا ہوگا تو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا تو وہ میرا نصیب, کوئی بات نہیں ہے, لیکن مجھے ہوگا بیٹا, مجھے یہ بھی پتہ ہے. تو میں ہر ماہ جو ہے نا ملتان میں جا کے چیک اپ کراتی تھی. تو الٹرا ساؤنڈ میں نا میں نے ڈاکٹروں کو منع کر دیا تھا کہ مجھے جو ہے نا بتانا نہیں. آخری ٹائم تک جو ہے میں دعائیں مانگتی رہوں گی کہ مجھے بیٹا ہو, اللہ میاں سے میں دعا مانگتی رہوں گی. تو جب آخری رات آئی تو میں ایڈمٹ تھی سٹی ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب کے پاس. آخری ٹائم جو ہے شیطان آ جاتا ہے. تو مجھے یہ ذہن میں آیا کہ میرا تو آپریشن ہوگا, شاید میں مر بھی جاؤں, تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے بیٹا ہوا ہے یا بیٹی. اب شیطان نے مجھے ورخلایا. پھر میں نے کہا, جب بڑا الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے گئی ہوں, میں نے کہا آج گیم کرتی ہوں, اس سے پوچھتی ہوں کہ نا مجھے کیا ہے, بیٹا ہے یا بیٹی. پھر میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو پاگل, غلط, مر بھی جاؤ گی تب بھی تو تمہیں اللہ میاں تو بتا دے گا کہ تمہارا بیٹا تھا. اللہ میاں کے پاس ہی تو جاؤ گی جس نے بتانا ہے, ان بندوں سے کیوں پوچھتی ہو. چھوڑو یار, مرو گی یا بچو گی جو بھی ہے, اب اتنا انتظار کر کے, یہ شیطان ہے جو تمہیں ورگرا رہا ہے, چھوڑ نہیں پوچھ. پھر میں نے اس کو کہا مجھے بتانا نہیں کیا ہے, بیٹا ہے یا بیٹی ہے, مجھے نہیں بتانا. جب پھر صبح آپریشن ہوا, یہ پیدا ہوا, میری نندیں آ گئیں, پھر مجھے یقین ہو گیا بیٹا ہے. میری نندیں کبھی نہیں آ رہی. جب میری نندیں آئیں مجھے یقین ہو گیا میرا بیٹا ہے.
पहले पहले वो आ गई डीजी खान से मुल्तान, और पहली दफ़ा मेरी एक नंद जो कभी मुल्तान नहीं आई थी, जब मैंने उसे देखा ना, उसने कहा मैं आज पहली दफ़ा मुल्तान आई हूँ अपने भतीजे के लिए। मैंने कहा, मुझे पता है भतीजा ही है, मुल्तान आई हो। शेयर करना चाहती हूँ इनकी एक इन स्टोरी से ना मुझे हुआ कि नूर की क्योंकि 2 बेटियां हैं, तो ऑब्वियसली ये नहीं है कि आप हम उस तरह के कि हमें बेटा चाहिए, लेकिन होता है ना कि आपकी जो 2 पहले होती है तो आपका दिल करता है कि डिफरेंट अब एक हो। और नूर को भी मैं कहती थी नहीं नहीं अभी करना है, वो कहती थी नहीं नहीं बस, मैं थी नहीं नहीं बेटा एक करना है तुमने, ताकि वी हैव बोथ फ्लेवर्स। तो जब नूर प्रेग्नेंट हुई तो नूर को अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी है, पहले अल्ट्रासाउंड में। तो नूर के मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि ये दुआ इतनी पावरफुल है, कन्विक्शन के साथ अगर आप उसके साथ करें ना कि अल्लाह मियाँ आप करें कि नहीं करेंगे अल्लाह मियाँ। पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी सेकेंड अल्ट्रासाउंड पे, और ये बेटा है। और मुझे था मैं बहुत मतलब कि ऐसे थी कि मेरा इतनी कन्विक्शन थी मेरे अल्लाह पे और मेरी इस दुआ पे कि बस मुझे था कि अल्लाह मैंने करनी मैं और ये भी शायद वही बात है, सिस्टम ही बुलवा रहा होता है, हम तो बोल नहीं रहे होते। तो उस मैंने कहा कि बस तुम सेकंड उस पर उसका दिल हुआ होता नहीं कि जब डॉक्टर ने कह दिया कि बेटी है, तो मैंने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी और तुम देखना। एंड पूरे रास्ते में दुआएं भी मांग रही थी। मुझे कहीं ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे मुंह से ये दुआ भी निकली थी कि मेरे अगर नसीब में है जो बेटा उसको दे दें, इसलिए वो मुझे ही माँ समझता है अभी तक। और वो शक्ल भी मेरे पे, तो मुझे लगता है कहीं ये अल्लाह मियाँ ने कर ली डीलिंग। मैंने कहा भी था ना अल्लाह से कि अल्लाह मियाँ जो मेरे नसीब में वो दे दें, इसको बस होना बेटा ही चाहिए। तो वो ही लुक्स लाइक मी, वो मुझे माँ भी समझता है। लेकिन जो डॉक्टर थी वो स्टन्ड हो गई थी, क्योंकि जिसने खुद का बताया हो कि ये बेटी है, और जब अल्ट्रासाउंड हुआ इट वाज अ बॉय, तो मतलब कि उसकी हालत खुद ख़राब हो गई थी। तो उसको समझ नहीं आता मैं क्या किस तरह कवर करूँ इस बात को कि मैंने कहा है कि ये बेटी है। तो जब आप दुआ मांगते हैं कन्विक्शन के साथ, यकीन के साथ, और ये दुआ में इस दुआ में इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। बहुत मिरेकल्स देखे हैं मैंने, मतलब कि लिटरली आते जाते मैंने मिरेकल्स देखे हैं होते हुए। अब बात होती है आपका यकीन कितना, आपकी प्योरिटी कितनी है। और जैसे लोग कहते हैं ना परेशानियाँ, मेरी 99% परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं, और जो 1% है वो मेरी सेल्फ क्रिएटेड परेशानी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह ताला ने मुझ पे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमसे कहीं गलती हो रही है। और मेरे से भी होती है, ये नहीं कि मेरे से नहीं होती, अल्लाह माफ़ करे, मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं। बट मुझे अल्लाह ताला ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं इस दुआ के बाद। और मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ थी, बहुत मसले थे, मतलब कि हर वक्त मेरा दिल करता था कि बस मैं अपने को मार लूँ किसी से, मरना किस तरह से। गोलियाँ मैं खाती थी, सब कुछ मरने की कोशिश अटेम्प्ट्स मैं कर चुकी हुई थी, मगर इस दुआ मिलने के बाद 99% माई प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इतना अल्लाह मान रखते हैं, आप इस दुआ पे खड़े हो जाएं, आप यकीन करें कि ये दुआ करेगी तो चीज़ें होती हैं, पॉसिबल इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होती हैं इस दुआ के साथ। ठीक है, आप सब लोग सुन रहे थे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, और क्या समझ लगी? कोई सवालों के जवाब मिले सबको? कोई इस डिस्कशन में ऐड करना चाहेगा? हम कन्विक्शन की बात कर रहे हैं ना कि हर इंसान की जो दुआ होती है, तो अगर आपका यकीन है, उन्होंने अपनी एक स्टोरी सुनाई, आपने ये दुआ को देखा हुआ है, सबने सभी जानते हैं दुआ को। उनकी एक लंबी जर्नी है, उसके ऊपर फारिया ने उसको सेकंड किया है, ठीक है, और भी डिफरेंट लोगों को जवाब मिले होंगे। तो असल चीज़ आपकी अपनी कन्विक्शन भी है। और समटाइम्स एक और भी फैक्ट है कि समटाइम्स आपकी जो अपनी ख्वाहिश होती है ना, वो आपकी दुआ के साथ मैच नहीं करी हुई होती। आप खुदा से खुदा मांगते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं साथ मेरी ख्वाहिश भी दे दें, ठीक है ना, आप तो हैं ही हैं, ठीक है ना, आप तो नहीं कहीं जा रहे, लेकिन साथ ये भी दे दें। लेकिन जब आप खुदा से खुदा मांग लेते हैं ना, तो फिर वो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको उससे कम कोई चीज़ देता है, ठीक है। तो उसे बेहतर पता होता है कि आपके लिए क्या चीज़ है। तो बहुत सी चीज़ें हमारी ऐसी भी होती हैं जो हम दुआ में आके कहते हैं कि यार वैसे सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये एक दो पॉइंट्स जो है ना ये नहीं ठीक हो रहे, सही है। तो वो कुछ जगहों पे हमारी अपनी ख्वाहिशें जो है ना वो हमें मरवाती हैं।
وہ ہم جو ہے نا وہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے خواہش آپ کی لیکن یہ اپنے وقت پہ پوری ہوگی. ہو سکتا ہے مجھے وہ 80 سال میں جا کے کوئی چیز ملنی ہو سکتا ہے 60 سال میں ملنی ہو سکتا ہے 50 میں ملنی ہو سکتا ہے کہ مجھے پیچھے مل گئی ہو, ٹھیک ہے, مجھے دراکی نہ ہو. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی کبھی ہم اس چیز پہ رو رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آلریڈی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اور مطلب جیسے میں لوگوں کو دیکھتی ہوں, ہم سب پیار کے لیے رو رہے ہوتے ہیں. ہم سب کا گلہ ہے ایک ہے کہ ہمیں کوئی پیار نہیں کرتا. ہم میں تو کسی نے کبھی پیار نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. ماں باپ ہو جائیں, بہن بھائی ہو جائیں, یہاں پہ ہر ایج کا بندہ بیٹھا ہوا ہے میرے خیال میں, ٹین ایج سے لے کے, چھوٹے سے لے کے, بڑے سے لے کے. جس کو پوچھو گے نا وہ کہے گا کہ نہیں اتنا پیار نہیں ملا جتنا مطلب لائک مجھے مل سکتا تھا, جتنا میں ڈیزرو کرتا تھا. تو لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سراؤنڈنگ پہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے پیار مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یہ ہم کسی اور سے پیار مانگ رہے ہوتے ہیں, کوئی ہم سے بھی پیار مانگ رہا ہوتا ہے, اور ہم اس کے پیچھے خوار ہو رہے ہوتے ہیں جس سے ہم پیار مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی ہمارے پیچھے خوار ہو رہا ہوتا ہے جو ہم سے پیار مانگ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ سیم ہو رہا ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایک چیز آپ مانگ رہے ہیں لیکن وہی چیز آپ دوسرے کو دے نہیں رہے. تو پیار دینا شروع کر دیں. بڑے انڈر پریویلیجڈ میں نا ہمارے اپنے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں, ہمارے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں, ہمارے کچھ رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں جو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں ایسے کہ یار یہ کزن ذرا تھوڑی زیادہ پیاری ہے, یہ کبھی تو میرے سے بات کرے گی نا, صحیح ہے. آپ اسے حال ہی پوچھ لیتے ہیں, وہ بیچاری اتنی خوش ہوتی ہے کہ یار اس نے میرے سے بات کر لی ہے, واو, مطلب ایسے ہی ہے. تو وہی والی بات ہے کہ انسان ہمیشہ نا اوپر چھلانگ لگاتا ہے, ہر اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جس پہ وہ پہنچ نہیں سکتا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ارد گرد ہی ہر چیز موجود ہے, ارد گرد ہی آپ کے پیار بھی ہے, آپ کے ساتھ شیئرنگ والے لوگ بھی ہوں گے آپ کے ارد گرد, لیکن آپ کو اصل میں وہ پسند نہیں ہے, صحیح ہے. آپ کی ڈیمانڈ ہی کوئی اور ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اپنے سراؤنڈنگ کو ہی ایکنالجمنٹ دینا شروع کر دیں نا, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایکنالجمنٹ نہیں دیتا. میرا تو مسئلہ یہی ہے کہ خیر مجھے کوئی تھینکس بھی نہیں بولتا اور ایکنالج بھی نہیں کرتا, لیکن بہت سے لوگوں کو میں بھی ایکنالج نہیں کرتی, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایکنالج کرنا شروع کر دیں نا, تو آپ کو جب آپ کسی کو پیار دیتے ہیں نا تو الٹیمیٹلی سمجھ لیں کہ وہ آپ اپنے آپ کو ہی پیار دے رہے ہوتے ہیں. جو آپ کو خوشی ملتی ہے نا وہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آگے اتنی ڈسکشن ہم نے پوری سنی ہے, اور اس میں دعائیں آگے کرانے والا پوائنٹ پہ ڈسکس ہوا ہے, ٹھیک ہے. آج آپ نے ایک بڑی ڈفرینٹ دعا سنی ہے ان کی, ٹھیک ہے. سب نے ایکسپیرینس بھی کی ہے کہ اچھا ہنسی والی دعا کیسی ہوتی ہوگی, آپ نے رونے والی دعائیں سنی ہوں گی, آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ ایسے کیفیت میں جا کے دعا کراتا ہے, صحیح ہے نا, اور آپ کا وہی گول ہوتا ہے یار یہ بندی جو دعا کراتی ہے نا بڑی کیفیت بنتی ہے. میں مانتی ہوں سب نے سوچا ہوا ہے یہ بات, یہ نہ کہنا کہ نہیں سوچا ہوا, ٹھیک ہے. تو وہ آپ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یار یہ باجی جو دعا کراتی ہے نا بہت اچھی کراتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آج ان کی آپ نے وہ دعا کرائی اور دعا وہ بھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک کیفیت ہی ہے ان کی, ٹھیک ہے. تو دعا ایسے بھی ہوتی ہے, صحیح ہے. اصل چیز کیا ہے, اصل چیز ان کی کنوکشن تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے دعا کرانی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا وہ پیار ہے, وہ انرجی ہے آپ کی جس کو آپ چینلائز نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. جتنا زیادہ آپ اپنے اندر ایکیومولیٹ کرتے جاتے ہیں نا انرجی کو, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے اندر آپ کو ڈسٹرب کرے گی. یہ دعا کی انرجی بھی جو ہے نا, آپ ایک تو آپ نے بھی ابھی انہوں نے بہت اچھا ایکسپیرینس شروع میں بولا عبادتوں کا کہ جی میں کر رہی تھی, تو وہ آپ کی وہ انرجی تھی نا, وہ جو آپ سارا کچھ بتا رہی تھی کہ فرش اکھڑ گیا, خون کے چھینٹے پڑنا شروع ہو گئے, چھپکلیاں بولتی تھیں, وہ جو ساری انرجی ہے. اب یہ دعا سے بھی آپ کیا ہفتے کو آ کے کیا کرتے ہیں ہم, مطلب کیا پرپز ہوتا ہے آپ کا, آپ انرجی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کا سورس آف انرجی ہے, اس کی طرف منہ کر کے آپ 12 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ نے انرجی لے لی ہے. اب آپ نے اس انرجی کو چینلائز کرنا ہے, ٹھیک ہے. کس فارم میں آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کا بھی آپ کو ایک سمپل سے سولوشن بتا دیا گیا کہ آپ دعا کرا لیں, ٹھیک ہے. وہ اگر آپ نہیں کریں گے نا تو آپ یہ دعا میں بھی, یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس میں بول رہی ہوں کہ آپ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ ایسے ہی میں کمپیریزن میں پڑ جاتی ہوں کہ یار اب دعا میں نہیں کرا رہی, صحیح ہے. وہ پھر آپ کہیں نہ دوبارہ اپنے ہی مسئلوں میں پڑ جاتی ہیں. یہاں پہ ایک وہ انہوں نے ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ میں سال جو تھی نا ویڈیوز میں دیکھتی رہی, ٹھیک ہے, لیکن سال بعد میں بھول گئی, ٹھیک ہے. تو ویڈیوز میں نے ان سے یہی سوال پوچھا تھا کہ آپ ویڈیوز دیکھ رہی تھیں, یہ انہوں نے کہا ہاں ویڈیوز تو میں دیکھ رہی تھی, ٹھیک ہے.
तो मैंने कहा भाई ठीक क्यों नहीं हुई, सही है, दुआ नहीं उन्होंने आगे कराई, समझ रही हैं। तो दूसरी दफ़ा दुआ कराने के लिए गई थी आप, अब आगे दुआएं कराती हो ना, ठीक है। तो वो जब तक आप दुआ नहीं ना आगे करवाएंगे, वो आपको इसमें भी कोई ना कोई मसले नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी आपस की छोटी छोटी लड़ाइयाँ नहीं हमें शुरू हो जाती हैं कि यार इसने मुझे ऐसे देखा, इसने मुझे पानी नहीं दिया, इसने मुझे खाना नहीं पूछा, इसने मुझे ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि बिकॉज हम भी फैमिली हैं, सही है। अब फैमिली है, इतने सालों से एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, अब ये ना कहना कि नहीं है, लेकिन तो हम फैमिली हैं आपस में, ठीक है। तो वो आपस में फिर बहन भाइयों को, तो फैमिली तो जहाँ पे भी होती है आपको पता है, बहन भाइयों को यही मसाइल है, ठीक है ना। अब्बा एक है, अम्मा कह लें, अब्बा कह लें, वो एक है बेचारा, ठीक है। अब आपने वहाँ पे भी वो फिर हम शुरू हो जाते हैं आपस में, नहीं ये थोड़ी ज़्यादा नज़दीक है, नहीं यार इसके पास जो दुआ है ना फैज़ ज़्यादा इसके पास चला गया, ठीक है। मेरी लिखवा ले बात, एक फैज़ उसी के पास ज़्यादा है जो फैज़ बांट रहा है, ठीक है ना, उसी के पास ज़्यादा फैज़ आना है। मैं सारी ज़िंदगी भी इस कमरे में रह के बोलती रहूँगी ना, अगर कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मैंने दुआ नहीं आगे कराई तो मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, ठीक, क्योंकि ये स्टिल ये लफ्ज़ है सिर्फ, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई बंदा, ऐसे भी बड़े बड़े छुपे रुस्तम है यहाँ पे, जिनको देख के आप कहेंगे कि यार ये बंदी तो बस आती है यहाँ कोने में बैठ जाती है, वो मेरे से बहुत ज़्यादा दुआएं कराती है, वो प्रैक्टिकल की बंदी है, उसने अपने घर में इतना इतना सेक्रीफाइस किया होता है कि आप शॉक्ड हो जाएंगे कि यार इतनी भी कोई कुर्बानी दे सकता है, ठीक है। तो वो दुआ ही है उसकी सारी की सारी। तो मॉरल ऑफ द लेसन ये था कि दुआएं कराएं आगे, ठीक है। कोमल जी ने काफ़ी सालों बाद बता दिया है कि जान तो नहीं छूटने वाली, छुड़वानी भी नहीं है, छुड़वानी भी नहीं है, ठीक है। तो आपकी ना तो छूटेगी ना आप छुड़वा सकेंगे, ठीक है। तो दुआएं कराएं आगे, ठीक है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके लफ्ज़ क्या है, आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए, आपके अंदर प्यार होना चाहिए, आपके पास मैसेज है माफ़ी का, प्यार का, बस गो फॉर इट, सही है। इसके अलावा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्या आप कौन से अल्फाज हैं, ये बाजी अच्छी कराती हैं, वो बाजी नहीं अच्छी कराती, वो नहीं कराती, ऐसे नहीं कराते। दुआ आप उसको अगले को सिर्फ इतना ही कहते हैं ना कि आंखें बंद कर लें, उसके बाद आप खामोश हो जाएं, ठीक है ना। वो अपने रब के साथ जुड़ा है, आपने उसको ये इतना सिर्फ कह दिया है कि आप तुम अपने रब के सामने पेश हो जाओ, तो वो अपने रब के सामने पेश हो गया, आप आगे खामोश हो जाए, कुछ ना कहे। एंड में आपने सिर्फ 3 दफ़ा उसको कह देना कि 3 दफ़ा अल्लाह कह के आंखें खोल दो, दुआ इतनी से भी हो जाएगी, क्योंकि वो अपने रब के साथ पेश हो गया है ना, उसकी मर्जी है। आपको लगता है कि उसने आंखें बंद करके कोई बात नहीं की होनी अपने रब से, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कनेक्शन बन गया। आपको कभी कभी आंखें खुलवानी मुश्किल हो जाती हैं अगले बंदे की। मैं तो फ़ोन पे किसी एक बंदे को दुआ करा रही थी, उसका रोना ही ना बंद हो और मैं उसको कहूँ कि आंखें खोलो, वो मुझे कोई जवाब ही ना दे। इस बात में 20 मिनट गुजर गए। मैंने कहा यार अब मैं इसको उस फ़ोन पे कैसे आंखें खुलवाऊँ इसकी कि भाई आंखें खोल दे, आंखें खोल दे, ठीक है। और मेरे ख्याल में उस दुआ पे मैंने कोई एफर्ट ही नहीं की थी, मैंने बस, मैं एक्चुअल में अपने बच्चे के साथ मसरूफ़ थी, ठीक है। और मैंने उसको कहा कि आंखें बंद कर लो, तो उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी कि मैंने अपना मोबाइल, मैंने आपको कहा ना म्यूट पे, अपना मोबाइल म्यूट पे लगा के ना, क्योंकि पीछे से आवाज़ें आ रही थी रोने की, तो मैंने कहा इस बेचारे को मैं दुआ भी करा रही हूँ। अब आप हंसने की बात कर रही थी, मेरा बच्चा पीछे रो रहा होता है अब, ठीक है, स्पेशली जब मैं किसी को दुआ करा रही हूँ तब ज़्यादा रोता है। तो वो मैंने इसको म्यूट कर दिया, मैंने कहा चलो ये लगा रहे थोड़ी देर ना, वो इतना जुड़ गया कि उसकी आंखें खुलवाना मुझे मुश्किल हो गई, ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ जो है ना, इस चक्कर में आप हम लोग ना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और वक्त कम है और काम ज़्यादा है, ठीक है। तो अगली दफ़ा सबके पास ना कोशिश करें कि हर एक के पास दुआ आगे कराने का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। कि कोशिश करें कि जो हमारी तड़प है ना कि दुनिया अच्छी हो जाए, पॉजिटिविटी हो जाए, फ़लस्तीन से जुल्म ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान में जुल्म ख़त्म हो जाए, वो ऐसे ही होगा ना जब हम बात आगे चलाएंगे, ठीक है। सब तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं, ठीक है ना, वो उनका तो हमारे से कोई लेना देना नहीं, हर इंसान ने अपनी ड्यूटी करनी है। तो हम कितनी कर रहे हैं इसका तो सवाल होना है हमसे, ठीक है। और ये तो बाबा जी कह गए हैं कि इसका सवाल मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल में किसने मुझे कहा था बोलने के लिए? हारिस ने बोलना था। हाँ नहीं, हारिस को अच्छा, मैंने ये दुआ का एक्सपीरियंस शेयर करना था। तो ये जैसे हंस रही थी अभी, तो ऐसी हम एक दुआ सेशन में सर के साथ थे, तो उसमें सर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, तो हम सब इंजॉय कर रहे थे क्योंकि सर बहुत हंस रहे थे। और जैसे कमरे की एक वेव होती है रूम की,
تو میں تو بہت انجوائے فیل کر رہا تھا, لیکن اچانک سر نے ایک بات کی کہ یار آج تم لوگوں نے نوٹ نہیں کیا کہ میں بہت ہنس رہا ہوں. تو ساروں نے کہا جی جی سر. سر نے کہا آج میں بہت دکھی ہوں. تو جب یہ دعا کرواتے کرواتے ہنسنا اسٹارٹ کیا, ہنسی تو مجھے بھی آئی, لیکن وہ مجھے اچانک وہ بات یاد آ گئی کہ ہر چہرے کے پیچھے ایک چہرہ ہوتا ہے. دکھنے میں شاید وہ ہنس رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے کا جو احساس ہے, جو پیچھے کی ویو ہے, یا جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو, درد یا احساس, وہ کوئی اپنے اپنے وے سے لیتا ہے. تو مجھے تو اس میں پین فیل ہوئی, اور جیسے ہی مجھے یہ احساس ہوا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ میں تو ایسی نہیں ہوں, گندی ہوں, مندی ہوں, یہ ہوں. جو بھی ان کے الفاظ تھے, وہ الفاظ تو نہیں تھے, ان کا احساس تھا, ان کا اپنا درد تھا, ان کا پریکٹیکل تھا. تو وہ جیسے ہی وہ انہوں نے سٹارٹ کیا تو مجھے نمی محسوس ہونے لگ گئی. بالکل بالکل. اور یہی بات جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ دعا پیچھا نہیں چھوڑتی, تو مجھے ہنسی آ رہی تھی, ہنسی تو نہیں, لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ سر کہتے ہیں کہ یار بابا جی کہتے تھے کہ میں نے کسی کو زیادہ دیا نہ کم دیا, میں نے اکول دیا. یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, ایون یہ چھوٹا سا بیبی بھی اگر دعا میں شامل ہو گیا ہے, تو اس چیئر سے لے کر اس چیئر تک سارے سیم ہیں. اور اگر ہنسنے سے دعا ہو سکتی ہے تو رونے سے بھی ہو سکتی ہے. مجھے یہ ہنسی آ رہی تھی کہ سر کہتے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے کنیکشن لگا دینا ہے. تو جو جیسے جیسے اس کنیکشن کو جس طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دے گا, اس طریقے کے ساتھ اس سے اس لیول کا کام لے لیا جائے گا. اٹ ڈزنٹ میٹر آپ ہنس رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر آپ رو رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کہیں بھی ہیں. میں نے تو سر کی ہر بات پہ کوشش کی ہے, باتھ روم میں بیٹھ کے بھی دعا کروائی ہے, برش کرتے ہوئے بھی کرائی ہے. جتنے مجھے ٹوٹ کے سر نے اپنے یعنی ایکسپیرینسز بتائے ہیں, تو میں نے کہا میں ٹرائی تو کروں. اور ٹرسٹ می, آنکھیں بند کر کے, کھول کے, ہنس کے, رلا کے, جیسے بھی کی ہے, وہ رزلٹ اس کا سیم آیا. تو میرا کنکلوژن یہی تھا کہ رزلٹ کیونکہ اگر سیم آیا تو اس میں آپ کا کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کا کچھ ہوتا تو آپ کے موڈ کے حساب سے, آپ کے سچویشن کے حساب سے, دن ہو یا رات ہو, جمعرات ہے, پیر ہے, بدھ ہے, تو رزلٹ بالکل ڈفرینٹ آتا. تو اگر رزلٹ ہی ڈفرینٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میرا تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو مجھے ایک یہ بڑی مزے کی وائب ان کی لگی. اور دوسرا ایک بات جو مجھے آج سیکھنے کو ملی ہے, جیسے یہ فاریہ بخاری اپنی سسٹر کا بتا رہی ہیں کہ یا ان کی جیسے یہ بات بتا رہی تھی کہ میری اینڈ تک کنوکشن یہ تھی کہ میں نے نہیں دیکھنا. تو میں ایسے ایک دو کیسز کو ڈیل کر رہا تھا, اور میں نے فوراً ابھی نیٹ آن کر کے کہا کہ پائن میں ابھی ایک لائیو ایگزامپل دیکھ رہا ہوں, تو آپ اس بات پر قائم رہیں, کیونکہ سم ہاؤ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ یہ 2 وے کنیکشن ہے. تو شاید میں یہی سوچ رہا تھا کہ میری اپنی کنوکشن میں ایشو آ رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. سر کہتے ہیں دعا میں مسئلہ نہیں ہے, سورہ رحمان میں مسئلہ نہیں ہے, اللہ میں مسئلہ نہیں ہے, تو یہاں جو کر رہا ہے اس میں مسئلہ ہے. میں یہ سوچ رہا تھا شاید کروانے والے میں بھی مسئلہ ہے. تو کروانے والے میں مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اس کی جو کنوکشن ہے, آج مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر آپ جس کو دعا کروا رہے ہو, آپ اتنے پروف سے یا اتنے کنوکشن سے دعا کرواؤ کہ آپ کی طرف سے کوئی کمی نہ ہو. تو یہ چیز مجھے آج جو 2 وے ٹریفک تھی, آئیڈیا تو تھا لیکن ریوائز ہوئی اور مزہ آیا مجھے اس بات کا. اور بس یہی ہے کہ کنیکشن اٹ ڈزنٹ میٹر, کوئی ابھی آیا ہے, کوئی آج آیا ہے, یا کوئی جو سر سے ملا. ویسے بہت سے لوگ ہیں جو بابا جی سے شاید نہیں بھی ملے, بابا جی کے ٹائم پہ بھی تھے. جیسے سر خود بتاتے ہیں کہ بابا جی کہتے تھے کہ نور نور نور, وہ نہیں آئیں لیکن سر کے پاس آئی ہیں. تو کنیکشن تو ان کے پاس وہی ہے نا, بے شک وہ ابھی آئی ہیں, بعد میں آئی ہیں, تو کنیکشن از سیم. اور جتنا کام جیسے جتنا سسٹم لے لے اتنا ہی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو بس یہی تھا. جس کو آپ دعا کہہ رہے تھے, جس کو آپ دعا کر رہے تھے, ابھی آپ نے فوراً کہا, اصل میں اس کے بارے میں آپ کی اپنی مسکول آف ہارٹ آ گئی تھی کہ میں اس کو کہہ دوں. ہاں, لیکن آپ اس میں کنفیوز ہوئے کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ میں زیادہ تو نہیں کہہ رہا. ہاں. تو وہ اصل چیز اس میں جو پوائنٹ ہے نا, اس میں جو سندر
कह रही थी उसको भी ये फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट आई ना, लेकिन हम थोड़े मैं खुद इस मामले में थोड़ी कॉशियस हो जाती होती हूँ कि यार ये बड़ा एक्चुअली में क्रिटिकल मसला है, ठीक है। तो वो आपको जो फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट आ गई थी ना, वो आपने उस पर भी अगर कायम रहे ना, ठीक है, तो वो उसकी तरफ से थी ना। ये हम मान तो जाते हैं कि मैं दुआ नहीं करा रहा, बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन हम फिर शामिल हो जाते हैं बीच में, ठीक है ना। वो थोड़ा सा अपना आप जब आ जाता है ना, फिर उसमें कंफ्यूजन आनी होती है, ठीक है। लेकिन वो अगर आप रेडी की फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट को मान लो ना, तो वो फिर आप उसी ऑटो पे ही चल रहे होते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, डिफरेंट सिटीज़ से हैं। तो जब हम दुआ करवाना स्टार्ट करते हैं कोई भी तो समहाउ हम अपने लॉजिक में ज़रूर घुसते हैं। और इस दुआ के सिस्टम में ज़ाहिर है आप फ़िरौन बहुत जल्दी बनते हो, मेरा ये मानना है। फ़िरौन इन सेंस दुआ वाला फ़िरौन हम बन जाते हैं। तो जिस टर्मिनोलॉजी के बारे में हम सोचना स्टार्ट करते हैं, वो आपके लिए वो चैप्टर खुलना स्टार्ट हो जाता है। मुझे ये समझ आती है, जो मैंने एक ऐसी चंद दिन पहले या एक साल पहले सर ने ये कहना स्टार्ट किया, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ। मैं तो सोच के परेशान हो जाता था। सर कभी ये बात करते थे, अच्छा आज इधर जाएंगे ऐसे, तो मैं बड़ा उसमें फंसने लग गया। फंसने से मुराद है मुझे पेन होने लग जाती थी, यार ये क्या है, कुछ तो हो। तो मैंने जिनसे दुआ की है, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ जो मुझे समझ आई थी। उनकी बात नहीं मैं करूँगा, आजकल मैं उनसे नाराज़ हूँ थोड़ा सा। तो वो ये है कि एक उस्ताद है, उसने पूरी क्लास में कहा कि यार 5 सवाल हैं, इनको पढ़ लो, ये पेपर में आ जाएंगे। और आप उन 5 सवालों को छोड़कर पूरी बुक पढ़ते हो। और आप जब पेपर में एग्ज़ाम में जाओगे तो आप पूरी बुक पढ़ के गए हो, लेकिन वो 5 सवाल नहीं पढ़ कर गए, तो क्या आप पास हो गए या फेल हो गए? डेफिनेटली आप फेल हो गए, क्योंकि जो मजाज है उस्ताद का वो 5 सवाल हैं। तो ये जो बाबा जी कहते हैं कि भाई पानी अल्लाह वली दुआ आगे करवा दो, दुआ करवाओ, बस दुआ दुआ दुआ, ये मजाज है बाबा जी का। मजाज यार ये है कि माफ करो, पानी अल्लाह ली दुआ, बात खत्म। बाकी आपने उड़ना है, सिस्टम ने उड़वाना हुआ तो आपको उड़वा देगा, जिन बनाना है जिन बना देगा, जो भी है। लेकिन जो मजाज यार है, अगर आप उससे हटकर उड़ना भी चाहेंगे उड़ जाएंगे, लेकिन उस ट्रैक पे नहीं आ सकेंगे, उस फ्रिक्वेंसी पे नहीं आ सकेंगे जिस पे वो खड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि वो यही हैं कि प्यार करो, कोशिश करो, इस पैगाम को आगे फैला दो, पानी यानी हर एक को दुआ करा दो। मैं आज एक एक्सपीरियंस मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि ऐसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना ऐसे चाहता हूँ कि अजीब शायद लगे। मैंने एक ऐसे बंदे को दुआ कराई कि जो बाय इट सेल्फ जो कहता था कि मैं एक पिम्प हूँ या सप्लायर हूँ, तो मैंने उसको दुआ तो करा दी, लेकिन मैंने वो कहते हैं गोडा रखना ढूंढते थे, मैंने दुआ करा दी उसको, बाय हुक और कुक मैंने उसको दुआ करा दी। और वो अपने दिल को पकड़ा और वो बाहर निकला और चला गया। मेरे लिए बड़ा एक अजीब एक्सपीरियंस था। तो मैंने जिनसे मेरा दोस्त हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो सर से भी एक दफ़ा बात हुई, तो सर ने कहा था कि यार हमारा काम बताना है, मनवाना नहीं। अक्सर हमसे ये गलती भी हो जाती है कि हम मनवाने लग जाते हैं। तो मनवाने वाला काम भी बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि जब वो आपको मनवाने पे आता है तो आपकी अपनी चीखें निकल जाती हैं। पिछले यानी ये कहना बहुत आसान है, अल्लाह पर कायम हो जाओ, अल्लाह है ना, लेकिन जब वो आप पर आती है ना बारी के अल्लाह है ना, तो फिर हमारी चीखें निकल रही होती हैं, हम सर के पास जा रहे होते हैं या हाँ बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है। क्योंकि आपकी बेशक आपका फोकस राइट है, लेकिन जो अगला बंदा दुआ कर रहे हैं, जिसको आप तुनना चाह रहे हैं, वो भी तो उस फ्रिक्वेंसी पे कायम है ना। अगर आपकी जुबान आप ना हुए तो फिर आप सर पे कायम होना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत जल्दी जो है ना आपको इस बारे में भी रिजल्ट पता चल जाता है। तो जो सर कहते हैं ना कि मैंने ऐसे ही सर से एक और सवाल किया कि सर आजकल ऐसे लोग राब्ता कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम तो 300 दफ़ा दिल में अलियक कह रहे हैं,
तो सर ने कहा हाँ, उन्होंने कहा कि आपने तो खुली इजाज़त दी थी, यानी इलेक्शंस के डेज में सर ने कहा था कि आप अली हक करें फॉर 7 days, तो कोई वो कर रहा है और करी जा रहा है, किसी का कोई डिप्रेशन में चला गया, किसी का रिश्ता टूट गया, कोई ये हो गया। तो मैंने सर से पूछा सर ये क्या है? सर ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो सिस्टम पे कायम हो, वो फोकस हो और वो अली हक अपनी मर्जी से कर ले। अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो इट्स मीन उसकी अपनी मैं उस काम में शामिल है। तो इफ यू आर फोकस्ड, अगर आप सिस्टम पे फोकस हैं, आई डोंट नो व्हाट इज सिस्टम, यानी अगर आप इस दुआ पर फोकस हैं जो भी आपको बताई गई है, जितनी भी बताई गई है, तो बाय हुक और बाय कुक आप उस ट्रैक पे रहेंगे कि जिस पे आपको रखा गया है। ये बात है। علم